یہ ڈبل دھوکہ ہو گیا. تو یہ شیطان سے 2 دفعہ دھوکہ نہیں کھانا. پہلی دفعہ ہو گیا, اب کیا ہے کہ اب اس سے آگے ہم نے کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم ناکام ہو جائیں, اور ہمیں کامیاب کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے سارے آسان راستے ہمیں دکھا دیے کہ اگر ہم تھوڑی سی بھی ایفرٹ کریں تو ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. معافی طلب کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بار بار کہ اللہ سے معافی مانگنا, گناہوں پہ توبہ کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص صرف یہی سوچ کے بیٹھا رہے کہ نہیں اللہ خود ہی معاف کر دے گا, میں معافی نہیں مانگوں گا, میں توبہ نہیں کروں گا, تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے کہ غلطی ہونے کے بعد جو اکثر لوگ جس ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں اور بڑی خطرناک ہے, وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ دیکھو شیطان تمہیں 2 دفعہ دھوکہ نہ دینے پائے. پہلی بات کہ اس نے تم سے گناہ کیا, پہلا دھوکہ یہ کہ اس نے تم سے گناہ کروا دیا, اللہ کی نافرمانی کروا دی, یہ پہلا دھوکہ. اور دوسرا دھوکہ یہ کہ گناہ کروانے کے بعد وہ تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے, تو یہ ڈبل دھوکہ ہو گیا. تو یہ شیطان سے 2 دفعہ دھوکہ نہیں کھانا. پہلی دفعہ ہو گیا, اب کیا ہے کہ اب اس سے آگے ہم نے کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پہ بار بار گناہوں سے رکنے کا ذکر کیا اور گناہوں کا بتایا کہ کیا کیا چیزیں اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ کام نہ کرنا, زنا نہیں کرنا, شراب نہیں پینا, چوری نہیں کرنا, کسی کا حق نہیں مارنا, کسی کے اوپر طنز نہیں کرنا, کسی پہ تجسس نہیں کرنا, کسی کی ٹو میں نہیں لگنا. تو بہت سارے گناہ ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن میں مختلف قسم کے لوگوں کو ایڈریس کیا, کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایڈریس کیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ایڈریس کیا, کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے صالحین کو ایڈریس کیا, کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے متقین کو ایڈریس کیا. تو مختلف قسم کی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ اپنے ان گناہگار بندوں سے کو بھی ایڈریس کیا کہ جن سے غلطی ہو گئی, ان کو چھوڑا نہیں, ان کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ڈس اون نہیں کیا. اور اس سے پہلے دیکھا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے. اور ایک حدیث قدسی میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اِنَّ رَحْمَتِ سَبَقَتْ غَضَبِي, میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے, یعنی میری رحمت جو ہے میرے غضب سے پہ حاوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی رحمت کا ذکر کیا, اور یہ رحمت صرف ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رحمت کا تذکرہ جو ہے وہ اپنے نافرمان لوگوں کے لیے بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن کی, اور اللہ کی رحمت کی طرف کھینچنے والی اور اللہ کی رحمت کا ایک ایسا احساس دلانے والی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے, کن سے مخاطب ہیں, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. آپ کن سے فرما دیجئے, ایمان والوں سے نہیں, مومنین سے نہیں, صالحین سے نہیں, محسنین سے نہیں, متقین سے نہیں, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا ہے, جنہوں نے کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں کیا بلکہ بہت سارے گناہ کیے ہیں اور مستقل گناہ کرنے والے ہیں, بڑے گناہ گار ہیں, چھوٹا گناہ گار نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ان گناہ گاروں کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا کہ یا عبادی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو فلاں جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں نا یہ گناہ گار, ان کو جا کے کہہ دو, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پکارنے کا انداز کیا ہے کہ اے میرے بندو, اے میرے بندو. ہے گناہ گار لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈس آن نہیں کیا, اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیا, بلکہ کیا کہ ٹھیک ہے گناہ ہو گیا لیکن بندے تو تم میرے ہی ہو. یا عبادی, اے میرے بندو. کون؟ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, اور وہ چھوٹے گناہ نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. اور پھر کیا فرمایا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اب یہ رحمت کی امید کس کو دلائی جا رہی ہے؟
ہم تو ہر چیز صرف ایمان والوں کے اور جو پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں اور جو بالکل جو صحیح طریقے سے زندگی گزارے انہی کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے گناہگار بندوں سے مخاطب ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے رحمت کی امید دلائی. مایوس نہیں ہونا. ہوگی غلطی، بلنڈر ہو گیا، نہ چاہتے بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا نا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب تم نے رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیونکہ یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم ناکام ہو جائیں. اور ہمیں کامیاب کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے سارے آسان راستے ہمیں دکھا دیے کہ اگر ہم تھوڑی سی بھی ایفرٹ کریں تو ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اللہ کی رحمت کی اتنی ساری باتیں ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں قانون دیا اگر اس کا ریورس کر دیتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ میرا غضب میری رحمت پر حاوی ہے تو مارے گئے تھے. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ میرا غضب ہر چیز کو گھیرے ہوئے تو پھر بھی مارے گئے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کم سے کم 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی ظاہر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ لکھ دیتا ہے. اگر اللہ اور گناہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے یا گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے کے اوپر گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک گناہ کر نہ لے، اور اگر گناہ کر لیتا ہے تو کرنے کے اوپر ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ اس کو ریورس کر دیتا کہ جو شخص بھی ایک گناہ کرے گا اس کے بدلے میں 10 بلکہ 700 گناہ لکھے جائیں گے اس کے، اور جو شخص 10 نیکیاں کرے گا اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی، یا ایک نیکی کے بدلے میں ایک ہی نیکی لکھی جائے گی، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ تو یہ سارے راستے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تھوڑی سی ایفرٹ کو بھی ریکگنائز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معافی کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. یہ سب اللہ کی رحمت ہے. اور یہ رحمت کن لوگوں کے لیے جو نافرمانی کرنے والے ہیں، تاکہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ سکے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کلاس کے اندر جب بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک کلاس کے اندر جو ہے وہ 40 اسٹوڈنٹس ہیں، 40 تو زیادہ آج کل کووڈ کے اندر 15 رکھ لیتے ہیں ود دا سوشل ڈسٹینسنگ. 15 اسٹوڈنٹس اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹیچر کیا کہتا ہے؟ ٹیچر کہتا ہے کہ اس کی جو اچھا سنسیئر ٹیچر ہوتا ہے اس کا جو گول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے 15 کے 15 جو کامیاب ہو جائیں. وہ یہ نہیں کرتا کہ نہیں یہ جو 10 ہے نا ان کو تو کامیاب ہونا چاہیے، یہ 5 چونکہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا، ان 5 کو ناکام ہو جانا چاہیے. اچھا سنسیئر ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ سارے کے سارے کامیاب ہو جائیں، چاہے منیمم مارکس لے کے کامیاب ہو لیکن ہو جائیں. اسی طریقے اور پھر وہ پوری کوشش کرتا ہے مارکنگ کے اندر پیپر آسان بنا دیا یا کسی بھی طریقے سے کہ سارے کلیئر کر جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک تو ہمارے لیے قانون آسان دے دیا اور پھر مارکنگ بھی آسان کر دی، پھر چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے بڑے بڑے اجر لکھنا شروع کر دیے. اس کے باوجود اگر کوئی انسان ناکام ہو جائے تو پھر آپ سوچئے کہ اس انسان کے لیے کتنی ہلاکت کی بات ہے کہ اتنی اپرچونٹی ہونے کے باوجود بھی وہ ناکام ہو جائے. تو کیا ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہیں دن رات معاف کرتا رہتا ہوں، لہذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایک گناہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے اس حدیث میں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم دن رات گناہ کرتے ہو. آپ سوچئے سبحان اللہ، ایک بندہ جو دن بھی گناہ کرے رات بھی گناہ کرے اور روزانہ کرتا چلا جائے، لیکن اس کے کتنے گناہ ہوں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمہارے گناہ دن رات معاف کرتا ہوں. اور لیکن آگے ایک چیز بتائے کہ تم مجھ سے بخشش طلب کرو. دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اکثر لوگ اس جو ہے نا وہ خوش فہمی میں ہوتے ہیں، گناہ کرتے جائیں بس یہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے اور اس پر گناہوں کی
جو ہے وہ مشین چلتی چلی جا رہی ہے, کوئی توبہ نہیں, کوئی معافی نہیں, کوئی اپنے دل کے اندر احساس نہیں, بس جی اپنے گناہ پورے رکھے ہوئے ہیں, اپنی خواہشات پوری چل رہی ہیں, اللہ کی نافرمانی کانسٹنٹلی چلے جا رہی ہے, اور اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہیں سے یہ بز ورڈ اٹھا لیا اللہ غفور رحیم ہے. بز ورڈ تو نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے, لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ کنیکٹ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بس تم مجھ سے بخشش طلب کرو, یعنی اللہ سے معافی مانگنی ہوگی. دن رات بھی گناہ کیا لیکن اس کے باوجود تم دن کو کیا کرو, دن کو اللہ سے معافی مانگو, اللہ دن کو معاف کرے گا. اور ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے رات کو گناہ کیے تاکہ میں ان کو معاف کر سکوں, اور رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے جنہوں نے دن میں گناہ کیے تاکہ ان کو رات میں بخش سکوں. تو کیا ہے کہ دن رات گناہ کرنے والا بھی جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی کیا پتہ چلتا ہے, ایک گناہ نہیں, بہت سارے گناہ, لیکن پھر بھی اگر سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک اور حدیث ہے, ترمذی کی روایت ہے, بہت ہی خوبصورت حدیث, اور اللہ کی رحمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم, تو مجھ سے دعا کر اور مجھ سے معافی طلب کر, میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اے ابن آدم, تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان کو چھونے لگ جائیں, اور اس حال میں آ کے تم مجھ سے معافی طلب کر, میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اے ابن آدم, تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے, اور اس حال میں تو میرے پاس آ کے تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا, تو میں اتنی ہی رحمت کو لے کر اسی کے برابر جب وہ تیرے ساتھ بخشش لے کے تیرے ساتھ معاملہ کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا کہ چھوٹا گناہ نہیں, ایک گناہ نہیں, بلکہ کیا ہے کہ اتنے گناہ کر کے آسمان کو بھر دے. اب اتنے گناہ کرنا کوئی آسان کام ہے کہ کوئی شخص اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک چلے جائیں, لیکن اس کے باوجود یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ تو کر لے, ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں, لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ تو مجھ سے بخشش طلب کر, مجھ سے معافی مانگ, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. سبحان اللہ, اس حدیث کو میں پڑھ رہا تھا اور ویسے بھی تو یہ جو لفظ ہے نا, مجھے کوئی پرواہ نہیں, اگر اس کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنایا جائے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک انسان ہے جس نے زندگی گناہوں میں گزاری, مطلب اور ایک گناہ نہیں, سارے بڑے گناہ اس کے اندر آپ ایڈ کر لیجئے, شراب بھی پیتا رہا, زنا بھی کرتا رہا, والدین کی نافرمانی بھی کرتا رہا, نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا, اور کسی کے حقوق بھی پورے نہیں کیے, حرام بھی کھاتا تھا, ہر چیز جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں, اور اتنا سارا گناہوں کا پلندہ لے کے اب وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے, اور ایک زندگی میں 30 سال 40 سال 50 سال کے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ نہیں یار بڑا گند کیا میں نے اپنی زندگی میں, میرا خیال ہے اب مجھے نا توبہ کر لینی چاہیے. تو یہاں پہ کیا ہوگا, اب اتنے گناہ لے گیا, آسمان کے برابر گناہ لے کے جا رہا ہے, اللہ کے سامنے پہنچا کہ اللہ یہ میرے 40 سال کا جو ہے وہ جو بھی حرکتیں میں نے کی ہیں 40 سال میں, یہ سارے بلنڈرز ہیں یا اللہ, لیکن اب تیرے پاس آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے, یا اللہ تمہیں معاف کر دے. تو جو لفظ ہے نا کہ مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے, تو ایسی محسوس ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اچھا چلو ٹھیک ہے, ہو گیا نا, احساس ہو گیا, توبہ کر لی, چلو کوئی بات نہیں, جاؤ. مطلب کتنے آرام سے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, یعنی میں معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے, معافی طلب کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بار بار, کہ اللہ سے معافی مانگنا, گناہوں پہ توبہ کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص صرف یہی سوچ کے بیٹھا رہے کہ نہیں اللہ خود ہی معاف کر دے گا, میں معافی نہیں مانگوں گا, میں توبہ نہیں کروں گا, تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. تو اپنے آپ کو اس خوش فہمی سے نکالنا اور غلط فہمی سے نکالنا. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ لگتا ہے اللہ کی رحمت کا, کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو آسمان کے برابر گناہ لے کے آئے گا, معافی مانگے گا, میں معاف کر دوں گا. تو اس حال میں میرے پاس آئے گا کہ زمین بھر کے لے کے آئے گناہ, تو میں تیرے سے زمین بھر کے جو ہے اسی کے برابر بخشش لے کر آؤں گا. تو جتنے ہی تو کرے گا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ برابر کا معاملہ کر رہے ہیں. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے ایک سٹیپ آگے کی بات کی ہے, برابر نہیں کہ جتنے گناہ تھے اتنے معاف کر دیا, آسمان کے برابر گناہ تھے توبہ کی معاف کر دیا, زمین کے برابر گناہ تھے توبہ کی معاف کر دیا. ایک سٹیپ آگے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا
تین بڑے گناہوں کا جب ذکر کیا، شرک، زنا اور قتل، یہ تین بڑے گناہ اکبر الکبائر، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ یہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے، آسمان کے برابر گناہ لے کے گئے تھے، سچی توبہ کی اللہ کے سامنے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال شروع کر دیے۔ تین چیزوں کا ذکر کیا، خالی توبہ کا ذکر نہیں اس آیت میں۔ پہلی چیز کیا؟ توبہ کی، ایمان لے آئے اور اب نیک اعمال شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ جو آسمان کے برابر گناہ لے کے گئے تھے اللہ کے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کے برابر نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ اب کیا اس سے زیادہ کیا اللہ کی رحمت چاہیے؟ اس سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کامیابی کے دروازے اور کیسے کھول سکتا ہے؟ اور یہاں پہ سبحان اللہ اس حدیث میں اور کیا پتہ لگتا ہے کہ چھوٹے سی یہ بات نہیں کہ دو چار گناہ ہو گئے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے جہاں سے بات میں کر رہا ہوں اللہ کی رحمت کی، تو صرف یہ نہیں اپنے آپ کو لمٹ کرنا چاہیے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ آیت تو ہے، لیکن کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جب ڈسکشن ایسی ہوتی ہے نا توبہ سے متعلق، تو بہت سے لوگ پھر بھی اپنے اوپر نا ایک ایسا خول چڑھا کے بیٹھے رہتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے یہ بات تو واقعی صحیح ہے لیکن میرے تو بہت زیادہ گناہ ہیں، میرے نہیں معاف ہو سکتے۔ آپ نے کیوں اپنے لیے فیصلہ کر لے کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، تو پھر آپ کیوں ایک اپنے ساتھ ایک نیگیٹیوٹی لے کے اور ایک اپنے آپ کو خوفناک سچویشن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے ساتھ گمان اچھا کریں، اور یہ صرف گمان نہیں ہے بلکہ اللہ کا فرمان، اللہ نے فرمایا ہے، احادیث کے اندر پتہ لگ رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کی جاتی ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور جب سچی توبہ کریں تو پھر اس کے بعد کانفیڈنٹ ہو جائیں، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن اچھا کر لیں، گمان اچھا کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا اگر توبہ سچی ہے تو یہاں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہوگی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر گناہ ہو گیا ہے اسٹے پازیٹیو، اللہ سے گمان اچھا رکھیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ہوپ لیس نہیں ہونا، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔